الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ہمارا آج کا دن جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہے اس پہ تھوڑا سا کام ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے اوور آل جو اس کے اندر توازن ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ کتنی ہی خوبصورت طریقے سے ترتیب ہے اور توازن ہے جو اس سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ تو آخری حصہ جو ہم نے کل کور کیا تھا اس کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں دور رکھنا یا ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے جو جو گمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے، سوری، جنہوں نے غصہ حاصل کیا یا جنہوں نے غصہ جن پر غصہ کیا گیا، سوری، جن پر غصہ کیا گیا اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو کل کی آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے اور کون سی اہم چیز ہے جو کل آپ نے اس آیت کے بارے میں سیکھی؟ کوئی بھی انمیوٹ کر کے مختصر جواب دیں پلیز، ہماری یہ دہرائی بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے نا جن کو نہیں موقع ملا کل اٹینڈ کرنے کا ان کو سیکھنے کو موقع مل جائے گا۔ جی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کل ہم نے کیا سیکھا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، کل کے سیشن کا ایک پوائنٹ میں منشن کرتی ہوں۔ جب ہم غیر المغضوب اور ولا الضالین کو ہم ایکسپلین کر رہے تھے تو اس میں یہ تفاسیر میں ملتا ہے نا کہ مغضوب تو وہ قوم ہے، حضرت موسیٰ کی قوم ہے، اور جو ولا الضالین ہے وہ حضرت عیسیٰ کی قوم ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم پہ عذاب آیا تھا جو اہل تورات ہیں، کیونکہ وہ پہلی قوم ہے اور ان کے پاس ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، ان کے پاس پوری کتاب موجود ہے، جبکہ جو عیسائی ہیں وہ بعد میں آئے تھے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں دیا۔ لیکن یہاں پہ ہم ولا الضالین سے مراد صرف عیسائی نہیں لیتے، ولا الضالین سے مراد وہ شخص ہے کہ جو جان بوجھ کے خود ہدایت کا راستہ نہیں اپناتا، وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے اور ہی از اوکے ود گوئنگ آن دا رونگ پاتھ۔ تو یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں کہ جو خود قرآن نہیں پڑھے، جو خود نہیں حق کا راستہ خود نہیں سیکھ رہے، تو اس ولا الضالین کی کیٹیگری میں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ جو بھی حق کی نہیں کر رہا، خود نہیں کر رہا، حق پاس ہونے کے باوجود نہیں کر رہا، تو پھر وہ اس ولا الضالین کی صیغہ میں آ جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ۔ اور جی اس کے علاوہ کوئی؟ سر میں بتاؤں؟ جی جی، سر ویسے تو آپ نے کافی ڈیٹیل بتائی تھی، لیکن یہی جو پوائنٹ ہے نا المغضوب والا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ دو کیٹیگریز آتی ہیں مغضوب۔ اچھا، آپ نے دالین کے بارے میں کہا تھا کہ علم ہو اور اس پہ عمل نہ کرے، اور وہ کون ہے؟ سر یہ دالین ہے۔ نو، جو علم ہو اور عمل نہ کرے وہ کون ہے؟ دالین وہ گمراہ ہے، وہ مغضوب ہے۔ وہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ نہیں، وہ مغضوب ہے۔ ایک سیکنڈ سر، وہ لوگ جن کے پاس علم ہو لیکن عمل نہ کریں وہ وہ مغضوب، مغضوب ہے۔ ہاں جی، اور جن کے پاس علم نہ ہو اور علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں او یس، 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 وہ دالین ہے۔ وہ ضالین ہے۔
اور اس میں مسلمس بھی آتے ہیں. آبویسلی وہ مسلمان تو خود ہی آگے نا کہ علم ہو عمل نہ کریں کلاس کے مانیٹر کی طرح. ٹھیک ہے. جس بندے کو علم ہو اور علم کے باوجود بھی وہی غلطی کرے جس کے بارے میں اسے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے وہ سزا کا تو حقدار بنتا ہے نا, ناراضگی کا غصے کا حقدار بنتا ہے. اسے بتایا گیا تھا کہ دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ, اور ایسا نہیں کرنا ہے, پھر بھی وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہاں تو مقصود مکتوب وہ ہے آپ نے بتایا جو لوگ جن کے پاس علم ہو لیکن عمل نہ کرے, اور ضالین وہ ہیں جن کے پاس جو مطلب علم سیکھنا بھی نہیں چاہتے, اور اس کو کہ ہمیں عمل ہی نہ کرنا پڑے, ہم سے جواب دہی نہ ہو, ہاں یعنی وہ سیکھ سکتے ہیں, وہ ضالین کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور آپ نے اس کو کہا تھا کہ گمراہ سے نکلتا ہے, یعنی کہ رستے سے بٹکا ہوا ماشاء اللہ. گم, یہ آپ نے بتایا تھا. ہاں اور جہاں سر آپ, جی سر. جی آپ کہیں کیا کہہ سر ایک آپ نے فائل کا بھی بتایا تھا, لیکن اب وہ مجھے مختصر کر کے نہیں بتانا آ رہا, تو بہرحال میری طرف سے بس اتنا ہی ہے. ہاں وہ یہ تھا کہ الضالین جو ہے نا وہ اسم فاعل ہے, مطلب وہ خود گمراہ ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ ان کو کوئی گمراہ کر رہا ہے. they choose to stay on a way on the wrong path. وہ اس چیز کو خود اپنی پسند سے غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں جب وہ علم نہیں حاصل کرتے. ٹھیک ہے. ہاں تو حق چھپانے والے, حق پر عمل نہ کرنے والے, حق کا علم تو ہے نا, خواہ وہ عمل کی صورت میں ہو, خواہ تبلیغ کی صورت میں ہو. ٹھیک ہے. یا دعوت کی صورت میں ہو, جو بندہ وہ کام نہیں کرے گا. مثال کے طور پر حق چھپانے والے جو ابھی میسج آئے, اٹس اے گڈ پوائنٹ کہ باپ جانے والا ہے یا استاد کلاس سے باہر جانے والا ہے, اور مانیٹر سے بولے کہ جو ہے نا آپ نے کلاس کی جو ہے نا وہ کلاس کو مانیٹر کرنا ہے اور خیال کرنا ہے, اور جب استاد واپس آئے تو مانیٹر خود جو ہے نا وہ سب سے آگے ہے شور شرابے میں. تو اب استاد کیا بولے گا, کیا کہے گا کہ آئی ٹولڈ یو, میں نے تجھے بولا تھا, تو کلاس کا مانیٹر ہے, تجھے تو خود بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا کہ استاد نے مجھے کہا ہے کہ اپنے باقی لوگوں کو ایسا نہیں کرنے دینا, تو مجھے تو آبویسلی نہیں کرنا چاہیے. تو آپ خود سب سے آگے ہیں شور شرابے میں, ایک چیز. دوسری چیز کہ جو ہے نا آپ نے باقی لوگوں کو بھی منع کرنا تھا, آپ نے کسی کو منع بھی نہیں کیا. تو اب استاد کا اس مانیٹر پہ ناراضگی کا سبب بنتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جو ہے نا قرآن پاک میں بارہا مقام پر ایون کہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ لوگ کوئی چھوٹی موٹی غلطی کریں گی تو آپ کی سزا مختلف ہوگی بنسبت ایک عام عورت کے. کیوں کیونکہ ان کو پتہ ہے, علم ہے اس بات کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے ہاں. تو ابدالین کی جو قسم ہے اس میں تین قسمیں ہم نے کور کی تھی. پہلی قسم وہ لوگ ہیں جو علم حاصل جن کو جو لگتا ہے کہ بھئی علم حاصل کر لیا تو ہمیں حساب دینا پڑے گا, تو اس لیے وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو جاہل رکھتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو علم سے غرض ہی نہیں ہے, وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تیسری ایک اور قسم تھی. جی ارسلہ آپ کرا گیا. سر اس کا مطلب ہے ہم جس طرح ہمیں اب سورہ فاتحہ کا پتہ چل رہا ہے تو ہم پہ ذمہ داری زیادہ ہو گئی ہے, اور اگر ہم غلطی کریں گے تو ہمیں سزا بھی زیادہ ملے گی. آبویسلی ہماری ذمہ داری چینج ہو جاتی ہے نا. علم کیا کرتا ہے, علم آپ کے مقام کو بلند کرتا ہے نا. تو علم کیا کرتا ہے, آپ کو فرق سمجھا دیتا ہے نا کہ آپ نے کیوں کام غلط نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ہاں کیونکہ سر آپ نے کل کہا تھا کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. جی جی جی. اور جو تیسری کیٹیگری ہے وہ علم کا علم کے لیے ایک تو ہوتا ہے کہ ایک بندہ, میں نے کل بتائی تھا, میرے ذہن میں نہیں آئی, لیکن میں آئی ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. پہلی قسم مجھے سر آپ نے تیسری کیٹیگری بتائی تھی جس کو غرض ہی نہیں ہے. وہ تو بتا دی نا میں نے, دوسری کیٹیگری میں آ گیا, لیکن آئی ڈونٹ ریمبر. یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز ذہن ترتیب بنتی ہے نا جب, تو خیر انشاءاللہ ریکارڈنگ میں ہے, وہ لنک میں بھیج دوں گا تو اس پہ توجہ دے دینا. خیر, پہلی وہ لوگ ہیں جو علم حاصل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یعنی ان کو
دلچسپی نہیں ہے اور بے غرض ہیں, پرواہ نہیں ہے, دنیا داری میں لگے ہوئے, بس صبح گئے شام آئے, تو صبح گئے شام آئے, صبح گئے شام آئے, ٹھیک ہے, اپنی ان کو پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے وہ ہیں بھی گمراہ. ایک ہے کہ وہ ان کو عقیدے کا پتہ ہے, صحیح بات کا علم ہے, ٹھیک ہے, عبادات کے معاملے میں یعنی بنیادی عقیدہ, بنیادی معاملات کے بارے میں ان کو پتہ ہے, یہ تو الگ کیٹیگری ہوگی نا. لیکن ایک بندہ وہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے, یعنی وہ کیئر ہی نہیں کرتا کہ وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے, ٹھیک ہے, اور غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اس کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے, پرواہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے کیا نام ہے, وہ ہیں جو اس لیے علم نہیں حاصل کرتے کہ ان کو جو ہے نا پوچھا جائے گا قیامت کے دن, تو اس لیے وہ اپنے آپ کو جاہل رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تیسری جو کیٹیگری ہے وہ میرے ذہن سے نکلی ہے, آئی نیڈ ٹو لک ان مائی نوٹس. خیر اس کو انشاءاللہ میں کور کر دوں گا, کسی کو یاد ہے تو بتا سکتے ہیں. Sir, I don't know, I did not attend the previous class, but could the third category be کہ وہ جو نہ خود پڑھیں نہ دوسروں کو کرنے دیں؟ ایسے ہی ہو سکتا ہے, تو نہ تو خود علم حاصل کریں اور نہ دوسروں کو اس راستے پہ جانے دیں. That's a good point, but لیکن وہ تیسری کیٹیگری نہیں ہے. یہ نہیں ہے, لیکن it's a good point by the way. اب ہم آتے ہیں قرآن سورۃ الفاتحہ. سر جو خود تو علم حاصل کریں لیکن اس پہ عمل نہ کریں, وہ تو پہلی کیٹیگری مغضوب آ گیا نا. نہیں سر, یہ جو تیسری کیٹیگری ہے آپ نے یہی لکھوائی تھی, تیسری کیٹیگری غرض ہی نہ ہو جس بندے کو بندہ مومن ہو اور عقل سے لکھی آری ہو میں اور علم سے آری ہو. آپ نے تینوں لکھی, بتا دیں مجھے. تو سر یہی تو تیسری میں آپ کو بتا رہی ہوں. ایک پہلی تو کون؟ مغدوب ہو گئے, ایک تو دیکھیں نا مغدوب ہو گئے اچھا اچھا, جن کے پاس علم ہو لیکن عمل نہ کریں. دوسرے آپ نے ایک بتایا دولین میں کون سے آ جاتی ہیں, جو اس لیے علم حاصل نہ کریں کہ انہیں عمل نہ کرنا پڑے. تیسری آپ نے کیٹیگری بتائی تھی جس کو غرض ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, جزاکم اللہ خیر. ہاں جی, وہ مغضوب کی کیٹیگری میں آ گیا, صحیح ہے, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. یعنی مغضوب اور ضالین یہ بیسیکلی علم کی تین کیٹیگری بن جاتی ہیں, علم حاصل کر کے عمل کرنے والے, علم نہ حاصل کرنے والے, اور علم اس لیے نہ حاصل کرنے والے کہ ان کو جو ہے نا قیامت کے دن پوچھ گچھ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. سر کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ علم حاصل ہی اس لیے نہیں کرتے ڈر کے مارے کہ ان کو عمل نہ کرنا پڑ جائے, پھر اور زیادہ پکڑ ہو جائے گی. وہ کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ یہی تو کہ خطرناک, یہ بھی اسی کیٹیگری, اور ضالین کی کیٹیگری میں نا وہ. اوکے. ہاں جی, اب آ جاتے ہیں ہم, تھوڑا سا ہم نے گرامر کے بارے میں تھوڑا سا کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے مثال کے طور پر ایک آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا, اس نے جو ہے نا شیکسپیئر کی یا کسی بھی نامور یا اقبال کی شاعری لے لی, یا کسی بھی فلاسفر کا کوئی بیان لے لیا, اور صبح ناشتے کے وقت بیٹھ کے وہی جملے اونچی اونچی بول رہا ہے, تو آپ کو لگے گا نا کہ بھلے وہ انگلش یا اردو جو بھی آپ کی زبان ہے وہ بول رہا ہو, لیکن جو الفاظ کا انتخاب ہے وہ مختلف ہے. تو آپ کہیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ it's not your words, right? تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو یہ عرب لوگوں کو واضح طور پہ فرق محسوس ہوتا تھا. ہر بندے کی, ہم اس بات پہ تفصیل میں جائیں گے جب ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کی جو زبان ہے یہ ایک الگ ہی معجزہ ہے. تو باقاعدہ طور پہ ایک اسکالر ہیں, انہوں نے اس چیز پہ کہ قرآن مجید کی زبان اور حدیث کی زبان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان تھی, اس میں فرق نوٹس کرنے کے لیے انہوں نے تمام احادیث کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور ان کا مطالعہ کیا, پھر قرآن مجید کی زبان کو دیکھا. اور یقین کریں اگر آپ کو قرآن حدیث کے ساتھ دلچسپی ہے اور آپ حدیث پڑھتے ہیں تو آپ جتنی بھی احادیث پڑھ لیں اور اس کے بعد قرآن کی طرف آئیں, یو ول سی اے پریٹی کلیئر ڈفرنس. آپ کو بہت واضح طور پہ یہ فرق ملے گا کہ قرآن کی زبان اور ہے اور حدیث کی زبان اور ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں, جو صحابہ کے الفاظ ہیں, جو حدیث ہے وہ ایک مختلف سٹرکچر پہ بنی ہوئی ہے, ایک مختلف ہے, بالکل مختلف ہے. ایسے ہی کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام اس لیے بھی بہت بادر کرتا تھا کہ it was not the way they used to speak, ایون کہ ان کی شاعری وہ بھی اس حد تک نہیں پہنچ سکتی تھی, ٹھیک ہے. It was so unique. وہ کیسے
کہ جیسے میں نے کل ایک مثال دی تھی کہ لیسا ولا جو استعمال ہوتا ہے کہ نہ ایسے اور نہ ہی ایسے، ہم اردو میں ایسے کہتے ہیں نا جب ہم نے 2 دفعہ نہ کا استعمال کرنا ہو، نہ اس نے ایسے کیا نہ ایسے کیا، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے عربی کے اندر جو کامن اور نارمل استعمال ہے وہ ہے لیسا ولا، نہ ایسے اور نہ ایسے، یا لا ولا، ٹھیک ہے، نہ ایسے لا الہ الا ولا الہ الا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ استعمال کی ٹیکنیک، کیسے؟ نہ وہ ادھر کے رہے نہ وہ ادھر کے رہے، مدبدبین بین ذالک، وہ درمیان میں ڈگمگاتے پھرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ آ کے، یعنی قرآن مجید کا آغاز ہے، وہ عام نارمل سپیچ کے طریقے کو کافی دفعہ توڑتے ہوئے، یعنی ایک دفعہ نہیں، سورہ فاتحہ کے آغاز سے ہی توڑنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. توڑتے ہوئے یہاں پہ آ کے ایک اور نیا طریقے کا انتخاب کیا، وہ تھا غیری ولا، غیر ولا، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہونا تو چاہیے تھا لیس المغضوب علیہم ولا الضالین یا للمغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ بولنے میں بھی تھوڑا سا عجیب ہے، بیکاز ہم ایسے پڑھتے آئے ہیں تو اس لیے ہماری زبان پہ نہیں چڑھا اس انداز سے، لیکن عرب کے لیے یہ عجیب نہیں ہے. لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کے لیے بہت عجیب تھا، جیسے ہمارے لیے لیس المغضوب علیہم ولا الضالین عجیب ہے نا، ان کے لیے ایسے ہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین عجیب تھا کہ اٹ از رائٹ، بالکل ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں بھی آتا ہے، جملہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نو باڈی ایور یوزڈ اٹ بیفور، ٹھیک ہے. تو یہیں سے قرآن کی یونیکنیس سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا، اب توازن پہ آ جائیں. سب سے پہلے جو توازن ہے وہ ہے حمد اور تعریف کا. الحمد کے اندر دونوں معنی موجود ہیں، حمد بھی اور تعریف بھی، ٹھیک ہے، جو کہ ایک انسان کی زبان اور دل دونوں کی عکاسی کرتے ہیں، یعنی انسان کے جذبات اور عقل دونوں کی عکاسی کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ انسان عقل کا استعمال کر رہا ہے لیکن دل کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں، دل بھی ہے اور عقل بھی ہے، دونوں کو، سبحان اللہ، توازن ہے نا، پھر دونوں چیزوں کا بیلنس، ٹھیک ہے. پھر الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ الرحمن کے اندر 3 معنی ہیں، الرحیم کے اندر 2 معنی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ 5 معنی مل کے اپنا ایک کلیئر کانسیپٹ پیش کرتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں اللہ رب العزت کی صحیح طور پہ رحمت کی جو ہے نا وہ جو سمجھ آتی ہے. ہاں جی، وہ تو بات ہو چکی ہے. ہاں جی بالکل، یہ الحمد اس میں چونکہ یہ اسم ہے تو اس میں فاعل کی ضرورت نہیں ہے، تو کوئی کرے نہ کرے، ٹھیک ہے، تعریف پر برقرار رہے گی. یا یو رائٹ. اچھا، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، ٹھیک ہے، رب العالمین، یہ دنیا کے معاملات بن گئے، دنیا کے لوگوں کا رب ہے نا. تو آگے پھر اللہ رب العزت نے اس کو بیلنس کر دیا یوم الدین کے ساتھ، یعنی دنیا اور آخرت، یہ بھی بیلنس ہو گیا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک ہم نے کیا سیکھا تھا کہ انسان جب اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں جاننا شروع کرتا ہے، تو یہ اس کی ذاتی سٹرگل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی پرسنل ایفرٹ ہوتی ہے اللہ رب العزت کے بارے میں اپنے عقیدے کو بہتر کرنے کی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے احسانات کی پہچان، وہ بھی انسان کا فرد واحد کا عمل ہوتا ہے. تو یہ تو ہوگی انسان، یعنی کیا بولیں گے، فرد ایک سائڈ پہ آگے فرد اور دوسری سائڈ پہ معاشرہ. اب اس کو کیسے کور کیا اللہ رب العزت نے؟ پہلے 3 جملوں میں انسان کی اپنی ریئلائزیشن کو کور کر کے فرد کو لے آئے، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا کے ذریعے اللہ رب العزت نے جماعت کو لے آئے، یعنی معاشرے کو لے آئے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہماری کافی تفصیلی بات ہو چکی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے چونکہ انسان جب پہلے حصے میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتا ہے، تو انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اب مجھے عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ عبادت. اب عبادت کرنے پہ کیا حاصل ہوگا؟
مدد حاصل ہوگی, اللہ رب العزت کی رحمت حاصل ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ بھی توازن ہو گیا, یعنی عبادت اور اللہ رب العزت کی مدد. عبادت اس لیے کہ جب انسان اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا حق ادا کرے. ٹھیک ہے, تو بندے کا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرمائے اور اس کی ضروریات کو پورا کرے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک ہے یہاں پہ خوبصورت چیز, ایک ہے آسمانی ہدایت اور ایک ہے زمینی ہدایت. سبحان اللہ. آسمانی ہدایت کی مثال کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے, یہ اللہ رب العزت کی ہدایت ہمیں آسمان سے ملی. اب دوسری جو ہدایت ہے زمینی ہدایت, وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بات سمجھ آ رہی ہے ویسے؟ سر ایک دفعہ رپیٹ کریں, آپ نے ابھی کیا کہا ہے کہ جو پہلی دوسری تیسری آیات ہے نا, اسے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور پھر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو اب یہ جو اس کے بعد آپ نے بولا ہے نا کہ اللہ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ انسان کی مدد کرے, اس کے بعد یہ جو آسمانی ہدایت ہے اس کو ذرا رپیٹ کریں. ہاں, آسمانی ہدایت سے مراد ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کہاں سے نازل ہوئی؟ اللہ آسمان سے, اللہ کی طرف سے نازل ہوئی یہ والی ہدایت. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت کی معرفت. ایک معرفت کا حصہ ہمیں آسمان سے میسر آتا ہے, دوسرا معرفت کا حصہ ہم لوگوں سے سیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کیسے اس رستے پہ اپنی زندگی گزاری. ٹھیک ہے, تو مثال کے ذریعے ہمیں اس ہدایت پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو but a human being can never ever fulfill any right of Allah subhanahu wa ta'ala. Actually ہم کسی بھی رائٹ کو پورا نہیں کر سکتے, پر ہم جو ایفرٹ کر رہے ہیں اللہ رب العزت کو اتنا ہی ہمارے لیے جو ہے نا, کیونکہ اللہ رب العزت کو ہمارے بارے میں بخوبی علم ہے. ٹھیک ہے, he knows how weak we are, he knows ہماری جتنی بھی کمزوریاں ہیں, ہماری لچارگیاں ہیں, اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں. تو ہماری جتنی بھی ایفرٹ ہے پیچھے خلوص نے ہمیں جو ہے نا, ہماری نیت نے ہمیں اس کے نتیجے تک پہنچانا ہے. تو اللہ رب العزت اس کی بنا پر ہمیں ایسے ہی صلہ دیں گے جیسے ہم نے بہت حق ادا کیا ہے, کیونکہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم حق نہیں ادا کر سکتے ہیں, یو آر رائٹ, لیکن اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہی صلہ دیں گے جیسے ہم نے حق ادا کیا ہے. اسی لیے تو جنت ملے گی. اگر ہم حق ہی نہ ادا کریں تو جنت کے تو ہم کبھی حق جو ہے نا وہ حقدار بن ہی نہیں سکتے. اچھا, اس کے بعد ہے ہدایت کی دو قسمیں ہیں, ہدایت کی بھی دو قسمیں. جی ارسلہ. سر یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ آسمانی ہدایت اور پھر زمین سے لوگوں کی ہدایت, تو سر یہ تو ساری سورہ فاتحہ ہے, تو آسمانی ہدایت ہم اس کو ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی 3 آیات میں بیان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمینی ہدایت ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے اپنے چنے ہوئے لوگوں کے بارے میں مثال دے کے بیان کیا ہے. مطلب مجھے کوئی آسمانی کا سمجھ نہیں آئی ہے, تو پوری کی پوری سورہ فاتحہ آسمانی. اللہ ہم بیلنس کی بات کر رہے ہیں نا, توازن کی بات کر رہے ہیں, خوبصورت توازن. اچھا ٹھیک ہے, ایک طرف آسمانی ہدایت ہے تو پھر ذہن میں آ سکتا تھا تو زمینی ہدایت کا بھی ذکر ہونا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ذکر کر دیا. کیسے؟ صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے, تو ایک ہدایت ہے جو ہمیں آسمان سے ملتی ہے, دوسرا جو ہمیں پریکٹیکل ملتے ہیں انبیاء کی شکل میں, صحابہ کی شکل میں, ان کے ماننے والوں کی شکل میں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو میں جو ہے نا زمینی ہدایت کے نام سے پکار رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ہدایت کی پھر دو قسمیں ہوگی, ایک ہے صحیح ہدایت, ایک ہے غلط ہدایت. اب یہ تھوڑی سی بات کنفیوز کرنے والی ہوگی, لیکن توجہ چاہیے. ایک ہے کہ آپ ایسا کریں, پھر آپ کے ذہن میں آئے میں کیسا نہ کروں, وہ ہو جائے گی غلط عمل سے بچنے کی ہدایت. ٹھیک ہے, تو صحیح ہدایت کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. غلط ہدایت کیا ہے؟ لوگ برا عمل بھی تو کرتے ہیں نا, برے لوگوں کو دیکھ کے برے لوگ برے اعمال کر رہے ہیں. یعنی شراب پینے والے کو دیکھ کے لوگ جو شراب پیتے ہیں وہ زیادہ شراب پینے کو ان کا دل کرتا ہے, ان کے لیے وہ ٹریگر ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو دیکھنا. ٹھیک ہے, نشہ کرنے والوں کے لیے نشہ کرنے والے لوگ ٹریگر ہیں,
سبب بنتے ہیں ان کو نشے کی یاد دلا کر ان کو نشے پہ مجبور کرتی ہے. ایسے لوگوں کی محفل، ایسے لوگوں کو دیکھنا، ایون کہ ان کی تصویریں، ٹھیک ہے. تو یہ بری ہدایت ہے، ٹھیک ہے. تو غیر المغضوب ولا الضالین یہ بری ہدایت ہو گئی جو کہ ہم نہیں چاہتے، ٹھیک ہے. تو اچھی ہدایت اور بری ہدایت، ٹھیک ہے. طریقہ ہے نا، ہدایت سے مراد وہ ہدایت نہیں جو قرآن و حدیث کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہدایت سے مراد ہے کہ طریقہ کار، یعنی جس کے ذریعے انسان کچھ کرے، جس کی قرض پر کچھ کرے، جس کو دیکھ کے کچھ کرنے کو دل کرے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد توازن ہے نا، توازن میں تو بیلنس ہونا چاہیے ہر چیز کا. اچھا، پھر آ گیا جی، سبحان اللہ، پہلی 3 آیات، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے، ٹھیک ہے. اچھا، علم کیا تقاضا کرتا ہے؟ عمل. وہ آ گیا ایاک نعبد. اب عمل کرنے کے لیے میری بے بسی ہے، میری مجبوری ہے، میں اتنا قابل نہیں ہوں، جیسے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. ہم تو اللہ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. پھر مدد چاہیے، ایاک نستعین آ گیا سبحان اللہ. اچھا، پھر اس کی کلیئرٹی آ گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے. ایک ہے، پہلا حصہ ہے علم، پھر اس کا دوسرا حصہ ہے عمل. پہلا حصہ علم، دوسرا حصہ عمل. اچھا، اب جب علم کی بات ہوئی ہے تو کیٹیگری پھر ایک بن گئی کہ جس کے پاس علم ہو اور اس پر عمل کرے. سبحان اللہ، جس کے پاس علم ہو اور وہ عمل کرے، وہ کیا بن جائے گا؟ سورہ فاتح میں مثال دیتا ہوں، کوئی بھی جس کے پاس علم ہو اور عمل کرے، وہ کیا بن جائے گا؟ انعمتا کی کیٹیگری میں ہو جائے گا. سبحان اللہ، جی بالکل ٹھیک ہے. اور وہ بن جائے گا صراط الذین انعمتا. اچھا، اب اس کے بعد جس کے پاس علم ہو عمل نہ کرے، وہ کیا بن جائے گا؟ ضالین کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، نہیں مغضوب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، اب علم پر عمل، علم پر عمل نہیں، کیا خیال ہے کہ علم ہی نہ ہو وہ کیا بن جائے گا؟ ضالین کی کیٹیگری میں. سبحان اللہ. امیجن دا اسٹرکچر. ابھی چیزیں سمجھ آنا شروع ہوگی نا، میرا خیال ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ابھی کیا بولتے ہیں کہ ابھی مزید مزہ آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. کتنی کیٹیگری ہم نے سیکھ لی؟ علم اور عمل، ٹھیک ہے. علم عمل کرنے والے، علم پر عمل نہ کرنے والے، علم نہ حاصل کرنے والے یا علم کی پرواہ نہ کرنے والے، ٹھیک ہے. اور علم ہو اور عمل نہ ہو، پہلی کیٹیگری. اور علم نہ حاصل کرنے والے بیسیکلی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں. یہ اللہ کی ناراضگی کا یہ جو ہے نا، یہ کیا نام ہے، اللہ کی ناراضگی حاصل کریں گے، ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. ایک اور چیز، سورہ فاتح کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ڈیوائڈ کر لینا 2 حصوں میں. پہلا ہوگا حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ہمارا ہو گیا ایک حصہ. سورہ فاتح کی طرف اگر آپ دیکھیں، اٹ ول بی مور بیٹر، آپ سورہ فاتح کھول لیں اور اس کی طرف دیکھیں تاکہ میں جو چیزیں سمجھا رہا ہوں آپ کو مزید سمجھ آ سکے. سورہ فاتح کی پہلی 3 آیات یہ ایک حصہ ہے. درمیانی آیت کو ہم نے درمیان میں ہی رکھنا ہے، جیسے کہ وہ ترازو کا وہ جو دستی ہوتی ہے، جو ہینڈل ہوتا ہے جہاں سے وہ پکڑ کے ترازو کو بیلنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ درمیانی آیت بیلنس ہے، اس کو ہم یہیں پہ رہنے دیں گے. اس کے بعد اس کے اگلی آیت آ گئی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پہلا دوسری آیت. اور اس کے بعد آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے. تو یہ ایک آیت کے اندر 2 آیتیں ہیں، یاد رکھ لینا. غیر المغضوب علیہم صراط الذین انعمت علیہم یہ 6ٹھی آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہے. لیکن چونکہ اس ریدم پر نہیں ہے جس ریدم میں باقی آیات ہیں، تو اس لیے اس کو ایک کر دیا گیا، حالانکہ یہ 2 آیات. اچھا، یہ 3 آیات ایک طرف آ گئیں اور 3 آیات پہلی ایک طرف آ گئی. میں یہ کیوں کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ چاہیے. اب چونکہ پہلی 3 آیات کس کے بارے میں ہے؟ پہلی 3 آیات اللہ تعالیٰ کے بارے میں.
اللہ रब्बुल इज्जत के बारे में, माशाल्लाह। अच्छा, आखिरी 3 आयत किन के बारे में? बंदों के बारे में। लोगों के हमारे बारे में या लोगों के बारे में, ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो पहली 3 आयत हैं, ठीक है, हाँ जी, अल्लाह का तारफ है, ठीक है, ये इनमें कोई फेल नहीं है, कोई भी आयत के अंदर फेल मौजूद नहीं है। अच्छा, अब मैं ना एक टेक्निकल चीज पहले समझा दूं। एक होता है फेल, फेल के लिए जमाना दरकार होता है, यानी फेल जमाने के बगैर बेकार है, ठीक है, यानी जमाना होगा तो फेल वकू पजीर होगा। सपोज टू बी इन पास्ट, प्रेजेंट और इन फ्यूचर, माजी या हाल या मुस्तकबिल, माजी, मुदारे या अमर, ये अरबी के उसूल के मुताबिक। खैर, जमाना होगा तो फेल वजूद में होगा, अगर जमाना नहीं है तो वो फेल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि फेल मोहताज होता है फाइल का, एक चीज, और फेल मोहताज होता है वक़्त का। फेल मोहताज होता है वक़्त का और फाइल का। अब इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि फेल वक़्त का मोहताज है, इसका मतलब ये हुआ कि फेल की एक लिमिट है, एक बाउंड्री है। दूसरी तरफ है एक इसम, एक नाम, उसके अंदर जमाना नहीं पाया जाता। अगर जमाना नहीं पाया जाता तो इसका मतलब है कि वो हमेशा के माने देता है, ठीक है, वो हमेशा के माने। जी माशाल्लाह। नोट्स जो मैसेज आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं ना ग्रुप के अंदर, चैट के अंदर, वो आप उनके बने बनाए नोट्स आ रहे हैं, उनको कॉपी कर लें। अच्छा, अब जो इस्म है वो उसके अंदर जमाना नहीं पाया जाता। मिसाल के तौर पर प्यास, प्यास जब भी है ये प्यास ही है, ठीक है, जब भी है वो प्यास ही रहेगी। अच्छा, आपके जहन में कभी नहीं आएगा कि आप प्यास का सोचें तो आपके जहन में भूख आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इसे बोलते हैं ऐसा इस्म, ऐसा जुमला जिसके अंदर सिर्फ इस्म हो, सिर्फ इस्म हो, उनको बोलते हैं जुमला इस्मिया। ऐसा कलाम, ऐसा जुमला जिसके अंदर सिर्फ इस्म हो, उसे बोलते हैं जुमला इस्मिया। और जुमला इस्मिया हमेशा के माने देता है, हमेशा के माने देता है। दूसरा है जुमला फेलिया। जुमला फेलिया वो होता है जिसके अंदर फेल पाया जाए, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि इस्म हमेशा के माने देता है, और इस्म जमाने का, वक़्त का मोहताज नहीं होता, और इस्म फाइल का भी मोहताज नहीं होता। पहली 3 आयत चूंकि अल्लाह के बारे में है, उसमें कोई भी फेल इस्तेमाल नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। क्यों? अल्लाह हमेशा है, हमेशा रहेंगे, और अल्लाह की तारीफ के लिए भी अल्लाह ताला को किसी की मोहताजी नहीं है। इसलिए अल्हम्द के साथ ये कलाम शुरू हुआ है। पहली 3 आयत अल्लाह के बारे में हमेशगी की दलील। हम इंसान हैं, ठीक है, और हम कमज़ोर हैं, हम ख़त्म हो जाने वाले हैं, हम वक़्त की कैद में हैं। तो तीसरी जो 5वीं आयत है वो कैसे स्टार्ट हुई? सुभान अल्लाह, इहदिना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, फेल से स्टार्ट हुई है। सुभान अल्लाह, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ठीक है। अब चूंकि हम खत्म होने वाले हैं, हम आर्जी हैं, तो उन 3 आयत का आगाज फेल से हुआ है, ठीक है, जिस बात की दलालत है कि हम खत्म होने वाले हैं। तो अल्लाह की हमेशगी, अल्लाह की बका, अल्लाह का हय्युन व कय्यूम होना पहली 3 आयत में, और हमारी बेबसी आखिरी 3 आयत में। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अल्लाह अकबर। अब चूंकि दरमियानी आयत है, दरमियानी आयत है, इसका क्या किरदार है? सुभान अल्लाह। वो हदीस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल फातिहा अल्लाह ने अपने दरमियान और अपने बंदे के दरमियान ये तकसीम कर ली है। जब इंसान सूरह फातिहा पढ़ते हुए नमाज में इस आयत पे आता है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब में फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान का मामला है। सुभान अल्लाह। क्यों? ये ऐसा जुमला है जो जुमला फेलिया है, यानी इसके अंदर फेल है, लेकिन तरतीब को चेंज किया गया है। हालांकि जुमला कोई भी कलाम जब हम जिसमें फेल का इस्तेमाल करते हैं, फेल पहले आता है। अरबी के अंदर फेल पहले आता है, फाइल बाद में आता है, फिर मफूल आता है, ठीक है।
فعل فاعل اور مفعول. ٹھیک ہے. انگلش کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فاعل پہلے آتا ہے, فعل درمیان میں آتا ہے, مفعول آخر پہ آتا ہے. اردو میں کیا ہوتا ہے کہ اردو کی بھی یہی ترتیب ہے, زید کھانا کھا رہا ہے, نہیں, اس کی ترتیب, اردو کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے فاعل آتا ہے, پھر مفعول آتا ہے, آخر میں فعل آتا ہے. عربک کی ترتیب مختلف ہے. عربی کی پہلے فعل, پھر فاعل, پھر مفعول. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا, مفعول کو پہلے لے کے آئے, ایاکا. اب یہ جملہ اسمیہ بھی بن گیا, لیکن فعل بھی ہے. کون سا فعل, کون سا ہے؟ نعبد, ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پریزنٹ کی بات کریں, مستقبل, پریزنٹ فیوچر کی بات کریں. ٹھیک ہے. کرتے رہیں گے, ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے, تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے, یہ اصل میں معنی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے حصے میں ہم نے کیا سیکھا, ایاک نعبد, اللہ کی عبادت. جملہ فعلیہ ہے, جملہ فعلیہ لیکن جملہ اسمیہ سے سٹارٹ ہوا. تو یہ جو درمیانی آیت ہے یہ بیلنس ہے اسمیہ اور فعلیہ کے ساتھ. جیسے پہلی 3 آیات صرف جملہ اسمیہ تھیں, صرف اسماء استعمال ہوئے. آخری 3 آیات کا آغاز جو ہے وہ فعل کے ساتھ ہوا کیونکہ انسانوں کے بارے میں ہے, اور درمیانی جو آیت ہے اس کے اندر جملہ اسمیہ فعلیہ دونوں مکس ہیں, دونوں موجود ہیں. اچھا, اب درمیانی آیت کا ایک اور مزیدار پہلو جو ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے, ایاک نعبد کا تعلق پہلی 3 آیات کے ساتھ ہے, ایاک نستعین کا تعلق آخری 3 آیات کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. ایاک نعبد کا تعلق پہلی 3 آیات کے ساتھ ہے, اور ایاک نستعین کا تعلق آخری 3 آیات کے ساتھ ہے. پھر ایک اور مزے کی بات, الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حمد کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ عبادت کے ساتھ. ایاک نعبد, ایاک نعبد کے ساتھ ہے, حمد کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ عبادت کا ایک جزو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا. اچھا, جو انسان یہ کرنا شروع کر دیتا ہے, آگے اگلا حصہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم, اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے. کس پر؟ جس نے عبادت کی, اور وہ کیا بن جاتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, وہ انعمتا بن جاتے ہیں, ان پر اللہ کا انعام ہو جاتا ہے. اچھا, اب ایک اور چیز, مالکی, کیونکہ حساب کتاب کا معاملہ ہے. حساب کتاب کا معاملہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ یہ مالک یوم الدین, قیامت کے دن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. اس سے اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں کہ میری رحمت اکیلی مت دیکھنا, میں پکڑ بھی سکتا ہوں, لیکن کن کو؟ مغضوب علیہم ولا الضالین. مالک یوم الدین کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ساتھ. الحمد کا تعلق نعبد کے ساتھ, الرحمن الرحیم کا تعلق انعمتا کے ساتھ, مالک یوم الدین کا تعلق غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ساتھ. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین کے بارے میں ہمارے ذہن میں شاید, ماشاءاللہ جی آپ نے ٹھیک ہے, ہاں, یہ درمیانی آیت خالق و مخلوق سے جوڑنے کے لیے ایک پل کا کردار ادا کر رہی ہے. That's a beautiful point, ماشاءاللہ. اچھا, اب ایک اور جو چیز ہے, میں نے کتنے نقطے بیان کر دیے؟ میرے خیال میں 12-14 نقطے بیان کر دیے. اچھا, اس کے بعد تین قسم کے لوگ. اب چونکہ اللہ رب العزت نے الحمدللہ رب العالمین, رب العالمین, تو ہمارے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو کہ عالمین سے مراد تمام مخلوقات ہیں. نہیں 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 نہیں. کیوں؟ رب العالمین کی وضاحت کر دی کہ 3 قسم کے لوگ ہیں. کون سے؟ انعمتا, مغضوب اور الضالین. میں تینوں کو پھر بھی رزق دیتا رہوں گا, اور وہ دے رہا ہے, پال رہا ہے ان کو. مغضوب کو بھی پال رہا ہے, انعمتا کو بھی پال رہا ہے, ٹھیک ہے, اور الضالین کو بھی پال رہا ہے. کفار بھی مستی موجیں کر رہے ہیں دنیا میں, جو ہے نا, مسلمانوں کے پاس بھی رزق ہے, اور الضالین بھی, ٹھیک ہے, عیاشیاں کر رہے ہیں, پالنے والا ہے نا. تو یہ تینوں کیٹیگری کو عالمین کے وضاحت میں اللہ رب العزت نے بتا دیا. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز, آخری چیز,
انسان پہ اثر ہوتا ہے، آخری نہیں بلکہ ایک اور پوائنٹ اس کے بعد، اب اس کا ہم ربط قائم کرتے ہیں سورہ فاتحہ کا سورہ بقرہ کی قرآن مجید کی آخری صورت کے ساتھ، سورہ فاتحہ اینڈ سورۃ الناس کا آپس میں ہم ربط دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ربط الحمد تعریف ہے، تو سورۃ الناس جو آخری سورت ہے اس کا جو پہلا لفظ ہے اعوذ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں۔ الحمد مثبت سوچ ہے اور پناہ یہ منفی سوچ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی خطرناک چیز سے آپ پناہ مانگتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خوف ہے، ٹھیک ہے، آپ پناہ چاہتے ہیں تو آپ خوف کی کیفیت میں ہیں، مثبت اور منفی۔ پھر اس کے بعد چونکہ قرآن مجید سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے مثبت سوچ کی ابتدا کی ہے سورہ فاتحہ کے اندر الحمد کے ساتھ، تو مثبت آگے الرحمن جو الرحیم ہے، الرحمن اور الرحیم کا جو استعمال ہے یہ انسان کی مثبت سوچ کو مزید جو ہے نا وہ تقویت دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی سورہ ناس پہ جاتے ہیں، چونکہ اس کے اندر ہم پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے، تو وہاں پہ رحمت نہیں ہے، اسی لیے قل اعوذ برب الناس سیدھا ہی رب آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ الرحمن الرحیم نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ الحمدللہ رب آ گیا، ادھر بھی رب آ گیا۔ عالمین کا معنی الناس کی شکل میں کر دیا کہ رب سے مراد لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، ادھر الرحمن الرحیم کا استعمال اس لیے نہیں ہوا سورہ ناس کے اندر کیونکہ یہاں پہ منفی سوچ کی بات ہو رہی ہے، پناہ کی بات ہو رہی ہے، تو فوری طور پہ کن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، جیسے ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ اللہ رب العزت پکڑ کر سکتے ہیں مالک یوم الدین کا تعلق مغضوب اور ضالین کے ساتھ ہے، فوری طور پر اللہ رب العزت نے پناہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا مالک الناس، وہ لوگوں کا مالک ہے، مالک، فوری طور پر قل اعوذ برب الناس مالک الناس۔ اچھا، اس کے بعد جب انسان کو احساس ہوتا ہے عبادت کرتا ہے یا عبادت سے دور بھاگتا ہے، تو عبادت کا ذکر ہم نے کہاں پہ دیکھا، ایاک نعبد، عبادت ہے نا، تو الہ کسے بولتے ہیں، جس کی عبادت کی جائے، وہ آگے پھر تیسری آیت میں آ گیا الہ الناس، ایاک نعبد کی تفسیر یا وضاحت ہمیں وہاں پہ الہ الناس کی شکل میں مل گئی۔ اچھا، اب انسان پہ دو قسم کے جو ہے نا انفلوئنس آتے ہیں، معاشرتی اور افرادی، یعنی فرد واحد انفلوئنس کر رہا ہے یا معاشرہ انفلوئنس کر رہا ہے، تو ہمیں وہ مل گیا صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دو قسم کے انفلوئنس ہے نا، دو قسم کے انفلوئنس، مغضوب لوگوں کی طرف سے اور ضالین کی طرف سے۔ پھر سورہ ناس کے اندر ہمیں دو قسم کے جو ہے نا وہ کیا نام ہے انفلوئنس ملتے ہیں، کون کون سے، من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس، ایک میرے اندر، ہمارے اندر جو وسوسے ہیں، ہمارے اندر جو کیا نام ہے وہم موجود ہے، ٹھیک ہے، شیطان کے جو وسوسے ہیں، ایک وہ اٹیک ہے ہم پر، دوسرا ہے الناس، لوگ، ٹھیک ہے، ایک معاشرے کی بات ہوئی، پھر لوگوں کی بات ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لوگوں میں سے بھی دو قسم کے لوگ تھے، مغضوب اور الضالین، ٹھیک ہے، اور ادھر یہاں پہ آ گیا انفلوئنس من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس، جو انسان پہ انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ آخری آیت پہ میں نے آگے تھوڑا سا، یعنی آخری چیزوں پہ آگے تھوڑا سا میں نے کمپلیکیٹ کر دیا ہوگا، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ جی السلام علیکم سر، میں آئی آسک؟ جی جی، سر ہم لوگ اردو زبان میں اکثر یہ جو عبد ہے اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہاں جی، تو عربک میں عبد جو ہے وہ غلام کے لیے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جی، تو ہم نے یہ کہاں سے اخذ کیا کہ نعبدو کا مطلب عبادت ہی ہے، عبد کی جمع عبدو بنتا ہے عربک میں، عبد کی جمع تو نہیں، عبادت، جی ہم عبادت، کیونکہ ہمارے ایک استاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نعبدو کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم تیرے
غلام ہے، اور غلام جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے سر ہی نہیں اٹھانا ہوتا اپنے مالک کے آگے سے، اور منوان اس کے ہر حکم کو ہی ماننا ہوتا ہے. یہ نا ہمارا اس آیت کی، جب ہم اس آیت پہ پہنچے تھے تو اس آیت پہ بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے. میں مشورہ دوں گا کہ آپ تھوڑا سا جو آن لائن ریکارڈنگز پڑھی ہیں ان پہ بھی تھوڑی سی وقت نکال جی کچھ سنیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک بات ہے کریں، ٹھیک ہے ٹھیک. کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اس موضوع پہ بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اور اوکے، وہ ایاک نعبد کی تفسیر میں ریکارڈنگ میں آپ کو مل جائے گی. اس کے علاوہ بھی کوئی اور سوال ہے؟ آپ بھی کچھ. جزاک اللہ خیر. جی ارسلان نے ہاتھ کھڑا کیا. سر یہ جو اب میرا کوشچن تو اور ہے، لیکن ابھی یہ جو فریدہ نے بات کی ہے نا، اس کا آپ نے بتایا تھا کہ عبد کا مطلب ہے بندہ، بندگی کرنے والا، اور اس کا ایک مطلب غلام بھی نکلتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے ٹوٹل سبمیشن، یعنی کہ جو اللہ نے حکم دے دیا، ہمارے رول سیٹ کر دیے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نفاذ کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. اس کے جواب میں پھر آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ کیا اس کو کہتے ہیں، اہدنا الصراط، نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہ اس کا جواب آپ نے اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی اچھا سر، میں اب آپ سے کوشچن کر لوں. آپ نے نا عربک میں وہ جو فاعل اور مفعول کی بتائی تھی، وہ کیا ترتیب تھی کہ پہلے فعل ہے، پھر فاعل، اور آخر پہ مفعول ہے؟ نہیں وہ میں بتا رہا تھا کہ مختلف زبانوں میں فعل، فاعل اور مفعول کی ترتیب جو عربک ہے، عربی کے اندر فعل پہلے آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے آرگینک ترتیب، نیچرل یہی ترتیب ہے. جو انگلش ہے، انگلش کے اندر پہلے فاعل آتا ہے، پھر فعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. اردو میں پہلے فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، پھر فعل آتا ہے. میں مثال کے طور پہ، میں سبق پڑھا رہا، یہ فعل آ گیا آخر میں، سبق مفعول درمیان میں آ گیا، میں فاعل پہلے آ گیا. ٹھیک ہے، تو جو عربی کی ترتیب ہے، انگلش کی ترتیب ہے، اور پھر اردو کی ترتیب ہے، یہ مختلف ترتیبیں ہیں فعل، فاعل، مفعول کی. عربی کی جو ترتیب ہے، پہلے فعل ہونا چاہیے، پھر فاعل ہونا چاہیے، پھر مفعول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن جب اس کی ترتیب کو بدلا جاتا ہے، یعنی اس کے پیچھے ایک الگ ہی خوبصورتی اور حکمت ہے. وہی ایک اصول استعمال ہوا ہے یہاں پہ کہ فاعل، مفعول کو پہلے لایا گیا، حالانکہ اس کو آخر میں ہونا چاہیے. ایاک نعبد میں ایا کا مفعول ہے، کیونکہ مفعول کون ہوتا ہے؟ جس پر عمل ہو. ہم آپ تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، تو مفعول کون ہے؟ اللہ رب العزت. ٹھیک ہے، تو یہ آخر میں آنا چاہیے تھا، یعنی نعبدو کا ونستعینک. ہم نے اس بات پہ کافی تفصیل سے بات کی. تیری عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. تو یہ ہونا تو ایسے چاہیے تھا، نعبدو کا ونستعینک. ترتیب کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ترتیب چینج ہو گئی. تو یہ جملہ فعلیہ ہے لیکن اسمیہ بھی ہے، تو مکس ہو گیا نا. سر وہ مجھے آپ کی یہ جو آپ نے ابھی ڈیٹیل بتائی ہے، یہ بھی آپ نے پچھلے لیکچرز میں بتائی ہوئی ہے. تو پہلے مفعول ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل اور فاعل. وہ نعبد فعل اور فاعل ہے نا. ہم عبادت کرتے رہیں گے، ہم فاعل ہے، پر عبادت کرتے رہیں گے فعل ہے. سر ایک سیکنڈ سر، آپ نے کہا ہے کہ عربی کی جو آرگینک ترتیب ہے نا، وہ فعل، فاعل اور مفعول ہے. ہاں جی، اب آپ نے ایا کا آیت کا حوالہ دیا، میں کہہ رہی ہوں اس میں مفعول پہلے تو اس کے بعد فاعل اور فعل کی کیا ترتیب ہے؟ مطلب مفعول کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل اور فاعل، وہی تو کہہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک. فعل اور فاعل آ رہا ہے نا. عربی کے اندر جو فعل ہوتے ہیں نا، فعل جتنی بھی گردانے ہیں یا جتنے بھی وربز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر فعل اٹیچ ہوتا ہے، یعنی فاعل اٹیچ ہوتا ہے. نعبد اعبد، میں عبادت کرتا ہوں، اس میں جو حمزہ شروع میں آ رہا ہے نا، یہ میں کا معنی دینے کے لیے، اور نون جو شروع میں آ رہا ہے، یہ ہم کا معنی دینے کے لیے. تو یہ فعل اور فاعل اٹیچ ہیں، اکٹھے ہی ہیں. ٹھیک سر. آپ نے آپ کا رکھا. سر میں نے ایک آپ سے کہنا تھا کہ آپ آج کی اور کل کی ریکارڈنگ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا. اور یہ جو ارسلہ بات کر رہی تھی، میں نے بس اس میں تھوڑا، آپ نے ویسے تو اس کو بڑی اچھی طرح ایکسپلین کر دیا، میں نے بس یہی کہنا تھا کہ عربی میں جو فعل اور فاعل کی سچویشن ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ
فعل کے ساتھ، جیسے ای یا کا اگر الف لگا ہوا ہے تو اٹ مینس کہ وہ مفعول ہے تو الف ہے، اور اگر نعبدو ہے تو ویسے تو آئین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے، نون ہے تو وہ نحنو کے لیے ہمارے لیے یوز ہوا ہوا ہے، تو وہی چیز ہے، فعل سبجیکٹ ہے اور مفعول جو ہے وہ آبجیکٹ ہوتا ہے. اور انگلش میں جیسے وی گو ٹو اسکول، وی سبجیکٹ، گو جو ہے وہ ورب ہے، فعل ہے، اور اسکول جو ہے وہ مفعول ہے. یعنی کہ جو آپ نے آرگینک ترتیب انگلش کی بتائی ہے وہی عربی میں فالو ہوتی ہے، لیکن اس میں عربی میں اگر فعلیہ جملہ ہے تو اس میں فعل پہلے آتا ہے اور اس کے بعد پھر فاعل اور مفعول چیزیں آتی ہیں، جبکہ اس میں اردو میں جو ہے وہی چیز ہے کہ پہلے فعل مفعول، اس کے فاعل مفعول دین فعل آتا ہے. تو اردو کی چیزیں ڈفرینٹ ہے، باقی جتنی بھی لینگویجز ہیں، پشتو، فارسی اور ایون یہ نارویجین لینگویجز جو ہوتی ہیں، یہ ساری ان میں بھی عربی کی ہی ترتیب یوز ہوتی ہے موسٹلی لینگویج میں، کہ پہلے وہ ڈوئنگ ورڈ آ رہا ہوتا ہے، ورب آتا ہے، فعل آتا ہے، اس کے بعد پھر باقی چیزیں چلتی ہیں. جو عربی کی چیزیں ہیں ترتیب ہیں، اور عربک کے لینگویج کے صرف یہ ترتیب نہیں، باقی بھی جو رولز ہیں نا وہ موسٹلی لینگویج میں سمیت انگلش کے وہی فالو ہوتے ہیں. اردو میں چیزیں تھوڑی مختلف ہوتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر ریکارڈنگ ضرور شیئر کر دیجیے گا، کل کی اور آج کی بھی. میں انشاءاللہ ابھی دیکھ رہا ہوں، میں اپلوڈ کر دیتا ہوں آج کی، تو انشاءاللہ ابھی اپلوڈ ہو جائے گی. تو جی سر جزاک. اور بھی کوئی سوال ہے کسی کا؟ ہمارا سیشن ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ. آئی ہوپ کسی کے پاس اگر کوئی سوال. جی جی السلام علیکم سر. سر مجھے آپ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن مل سکتا ہے؟ یہ فرسٹ کلاس ہے میری نا یہاں پہ، مطلب مجھے نہیں پتا، آپ کا انٹروڈکشن تھوڑا سا اگر مل سکتا ہے تو. میں بیکار بندہ نہ چیز آوازار دنیا سے اپنی زندگی سے میں کچھ بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. میں سیکھ رہا ہوں اور جو کچھ سیکھ رہا ہوں وہ شیئر کر رہا ہوں، باقی اس کے علاوہ کوئی خاص تعارف نہیں میرا. اوکے سر جزاک اللہ. جزاک اللہ. میں نا I don't want to say anything about myself، ٹھیک ہے. میرا نام عمر فاروق ہے، ٹھیک ہے. پاکستان سے میں نے جو ہے نا طالب علمی کا دور میرا پاکستان میں گزرا ہے، ابھی میں امریکہ میں ہوں، ٹھیک ہے. اور دوبارہ کچھ سیکھ رہا ہوں جو کچھ پاکستان سے سیکھ کے آیا تھا. اٹ واز ناٹ انف، ناٹ ڈیڈنٹ سیٹسفائی می. تو دوبارہ سے سب کچھ سیکھ رہا ہوں. اور کچھ دوست جنہوں نے تھوڑی سی ہیلپ کی، پڑھانا شروع کر دیا. تو یہ میرا تیسرا بیچ ہے جو چل رہے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ. تو that's it. Is there anything else? سر اوکے جزاک اللہ. سر قرآن پاک 3 دفعہ مکمل کر چکے ہیں، مطلب 2 دفعہ مکمل کر چکے ہیں اور تیسری دفعہ اب ہمارے ساتھ کریں گے آپ؟ تیسرا بیچ چل رہا ہے، ختم تو ابھی کسی کو بھی نہیں کروا سکوں. یہ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں نا ارسلہ، یہ سورہ فاتح ہم لگتا ہے کہ سورہ بقرہ کتنی دیر لگ جائے گی ہمیں اس حساب سے؟ سر میرے حساب سے تو مجھے لگتا ہے یہ کافی سالوں پہ ہی کام جائے گا. جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ کی ہے 2 مہینے، ہمیں انیلا بہتر بتا سکتی ہے. میں اکثر نا وہ ٹائم بھول جاتی ہوں کہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے. 3 مہینے ہو چکے ہیں ہم یہ شروع ہوئے. ماشاءاللہ. سر پہلے 2 بیچز کے ساتھ آپ نے کیا کچھ پڑھا تھا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. قرآن پاک پورا کمپلیٹ کیا تھا؟ نہیں، ابھی تو ہم سورہ بقرہ کی 104 نمبر 5 آیت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 پہ جانا ہے، اور اسے 1 سال کچھ مہینے ہو گئے. سر لیکن آپ اسپیڈ پہ تو فوکس نہیں کریں گے نا، کیونکہ مطلب مجھے نہیں لگتا اسپیڈ پہ فوکس کرنا چاہیے. جب حضرت عمر فاروق جیسے صحابہ کرام 10 سال 11 سال لے لیتے ہیں ایک آیت کو سمجھنے میں، پھر ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں تو ڈائریکٹ نالج بھی نہیں مل رہی. اسپیڈ کا تو تصور ہے ہی نہیں ہے. اگر اسپیڈ کا تصور ہوتا تو سورہ فاتح پہلے دن ختم ہو جاتی. باقی کسی قسم کا بھی سوال اس کلاس کے بارے میں، استاد کے بارے میں، شاگردوں کے بارے میں، تو ہماری ایڈمن ہے ارسلہ، شی از اے باس، ٹھیک ہے. ان سے پوچھ لیا کریں، میرے منہ سے میرے بارے میں کچھ نہیں نکلے گا، اللہ نہ کرے. سر میں ان کو جان گئی ہوں یہ کون ہے، اور میں ان کو بتا دوں گی انشاءاللہ، مجھے پتہ لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.